أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم. سید عبد المجید ندیم چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید. 24 مئی سن 1987 گلاس فیکٹری راولپنڈی میں سورہ فاتحہ کے موضوع پر خطاب فرما رہے ہیں حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو آئیے ہم سب مل کر حضرت شاہ صاحب کا یہ بیان سنتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ الذین هم مفاتیح الرحمت ومصابیح الغرر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صدق اللہ مولانا العظیم. فقیل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ما الصراط المستقیم فقال صلی اللہ علیہ وسلم ما انا علیہ واصحابی. وصدق رسولہ النبی الامی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، تراویح میں قرآن کریم کی سماعت آپ حضرات نے مکمل کر لی. اللہ آپ کی زندگیوں کو قرآن کریم کے انوار و تجلیات سے منور فرمائے اور قرآن کریم کے تقاضوں پر پورے اترنے کی توفیق مرحمت فرمائے. ایک چھوٹی سی آیت میری گفتگو کی اساس ہے. سورہ فاتحہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلاوت اور ترتیب کے لحاظ سے قرآن کریم کی یہ پہلی سورت پورے قرآن کریم کا خلاصہ اور روح ہے. مختصر اتنی کہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے، لیکن جامع اتنی کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ سب کچھ سورہ فاتحہ میں ہے. اللہ نے تفصیل کے ساتھ، شرح و بسط کے ساتھ قرآن کریم کے 30 پاروں میں جو کچھ ارشاد فرمایا ہے اس کی روح اور اس کا ملخص ان 7 آیتوں میں بیان کر دیا گیا. یہی حکمت ہے کہ سورہ فاتحہ کو عبادات کے نظام میں نماز کی ہر رکعت میں ضروری قرار دیا گیا، کمپلسری قرار دیا گیا
اس کا پڑھنا. اللہ کی مرضی یہ ہے نماز کی ہر رکعت میں جب مسلمان سورہ فاتحہ پڑھے گا تو قرآن کریم کا خلاصہ ہر وقت اس کے ذہن میں تر و تازہ رہے گا. اہدنا الصراط المستقیم مطالبہ ہے، سوال ہے، ڈیمانڈ ہے انسان کی اپنے داتا سے. اس سے اگلا حصہ اس کی تکمیل ہے اور تتمہ ہے، اور اس سے پہلا حصہ اس کی تمہید ہے. انسان نے اپنے رب سے سوال کرنے سے پہلے اس کی تعریف کی. ہر اچھا سوالی اپنے داتا کی تعریف کرتا ہے، اور یہ وہ داتا ہے کہ جس نے اپنے در پر سوالی بن کر آنے والے بندے کو سوال کا سلیقہ اور قرینہ بھی خود سکھایا. اہل نظر کا کہنا ہے حسن طلب کامیابی کی روح ہے. اگر مانگنے کا سلیقہ نہ ہو تو سوال ناکام ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. اللہ نے اپنے بندے کو جب سوالی بن کر اپنے در پہ آتا دیکھا تو مانگنے کا سلیقہ خود سکھا دیا کہ اس انداز میں میرے در پہ دامن پھیلا کہ ناکامی کا امکان ہی باقی نہ رہے، محرومی کا امکان ہی باقی نہ رہے. چنانچہ اپنے رب کے سکھائے ہوئے سلیقے کے مطابق، قرینے کے مطابق سب سے پہلے انسان نے اپنے داتا کی تعریف کی. فرمایا الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں، حمد و تشکر کے سارے مفہوم صرف اسی ذات کے لیے مخصوص ہیں جو عالمین کا رب ہے، رب العالمین. رب المسلمین نہیں فرمایا، رب الانبیاء والمرسلین نہیں فرمایا، رب الاولیاء والمتقین نہیں فرمایا. یہ نہیں کہا کہ وہ رسولوں کا رب ہے، نبیوں کا رب ہے، یا صرف ولیوں، صدیقین و شہداء کا رب ہے، یا صرف مسلمانوں کا رب ہے، بلکہ ارشاد ہوا رب العالمین، وہ عالمین کا رب ہے. دوستوں کو بھی دیتا ہے اور دشمنوں پہ بھی رزق بند نہیں کرتا. موسیٰ کا بھی رب ہے لیکن رزق فرعون پہ بھی بند نہیں کرتا. اپنے خلیل کا بھی رب ہے لیکن رزق قارون پر اور نمرود پہ بھی بند نہیں کرتا. اپنے محبوب کا بھی رب ہے، رزق ابو جہل پہ بھی بند نہیں کرتا. سب کو کھلاتا ہے، ٹھیک وقت پہ رزق پہنچاتا ہے.
جو اس کے در پہ جھکنے والے ہیں ان کو بھی اور جو باغی ہیں ان کو بھی. ایک اور مقام پہ فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. روئے زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا زیرو ایسا نہیں جس کے رزق کی ذمہ داری اس نے نہ لے لی ہو. رزق بھی دیتا ہے اور حکمت کے ساتھ دیتا ہے. تیرے ظرف کو دیکھ کر دیتا ہے. تو چاہتا ہے کہ میں سب سے بڑا دولت مند بن جاؤں. ہزاروں دیے ہیں لاکھوں کیوں نہیں دیے؟ لاکھوں مل جائیں تو کروڑوں کی تمنا، کروڑوں مل جائیں تو اربوں کی ہوس. قرآن پاک نے فرمایا لو بسط اللہ الرزق لعباده لبغوا فی الارض. اگر ہم تمہاری آرزوں اور تمناؤں کے مطابق تمہیں دولت دے دیں تم تو درندے بن جاؤ، کسی کو جینے بھی نہ دو، میری زمین پر فساد کے شعلے بھڑکا دو. یہ کپ ہے نا میرے ہاتھ میں، آپ جب اس میں چائے ڈالتے ہیں تو اس کا ظرف دیکھ کر ڈالتے ہیں، اس کی کیپیسٹی دیکھ کر ڈالتے ہیں. جب یہ بھرنے لگتا ہے تو آپ ہاتھ روک لیتے ہیں یا ڈالتے جاتے ہیں؟ اتنے سمجھدار تو ہم بھی ہیں کہ گلاس کو اور کپ کو دیکھ کر اس میں چائے ڈالتے ہیں یا مشروب ڈالتے ہیں. تو اللہ بھی آپ کے ظرف کو دیکھ کر رزق بھیجتا ہے. اگر اس میں آپ ہاتھ نہ روکیں ڈالتے جائیں چائے تو کیا ہوگا؟ اچھل پڑے گا نا. تو بس سارا فلسفہ یہی ہے. اس نے بھی رزق تیرے ظرف کو دیکھ کے دیا ہے کہ اگر زیادہ دوں تو اچھل پڑے گا، بیلنس بگڑ جائے گا تیرا. بڑی حکمت ہے. قسمت دی ہر شخص کو قسام ازل نے، جو شخص کہ جس چیز کے قابل نظر آیا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک تالاب کے کنارے آئے. بہت سارے بچے تالاب میں نہا رہے تھے، خوش ہو رہے تھے. ایک نابینا بچہ کنارے پہ بیٹھا مایوس. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا رحم آیا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا. الہ العالمین، آخر یہ بھی تو تیری مخلوق ہے، اسے بھی آنکھیں دے دے تاکہ یہ بھی دوسرے بچوں کے ساتھ ہنسے کھیلے خوش ہو. پیغمبر کی دعا تھی، قبول ہو گئی. اللہ نے اس بچے کو بینائی دے دی. جو ہی آنکھیں روشن ہوئی چاروں طرف دیکھا اور شیر کی طرح چنگھاڑا. آستینے چڑھا کر جو بچے نہا رہے تھے ان کو للکار کر کہنے لگا نام لے لے کر آؤ فلاں اور فلاں. تم نے سمجھا تھا میں ہمیشہ اندھا رہوں گا؟ میرا خیال نہیں کیا تم نے؟ اکیلے ہنس کھیل رہے ہو، نہا رہے ہو، میں یہاں کنارے پہ بیٹھا تھا. آ رہا ہوں، ساری قضائیں ادا کروں گا، ابھی آتا ہوں. آستینے چڑھا کے جو تالاب میں اترا، ایک ایک بچے کو پکڑ کے جو غوطے دینے شروع کیے اور بچے چیخے بچاؤ بچاؤ، یہ اندھا مار ڈالے گا ہمیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور دوبارہ ہاتھ اٹھائے. الہ العالمین، تیرا ہر کام حکمت سے بھرپور ہے.
تو نے ہر شخص کو اس کے ظرف کے مطابق رکھا ہے. میری شفقت تھی, میری شفقت کا تقاضا تھا کہ اسے بھی آنکھیں مل جائیں, لیکن الہ العالمین اس سے آنکھیں کیا ملی؟ یہ تو دوسروں کو زندہ ہی نہیں رہنے دیتا, اب اس کو دوبارہ اندھا کر کے بٹھا دے تاکہ ان درجنوں کی تو جان بچ جائے. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. کائنات کے ایک ایک نقش سے, ایک ایک ذرے سے اس کی حکمت ٹپکتی ہے. ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک. قرآن کریم نے اسلوب سکھایا نا کہ اللہ کے حضور جب ہاتھ پھیلایا کرو تو اعتراف کیا کرو کہ اے رب, تو نے ساری کائنات کو حکمت کے مطابق پیدا کیا ہے, تیری دنیا کی کوئی چیز بے مقصد نہیں. ایک متکبر بادشاہ کے ناک پر بار بار مکھی آ کے بیٹھتی تھی, وہ اس کو ہٹاتا تھا, وہ ادھر ادھر سے گھوم کے پھر آ کے بیٹھ جاتی تھی, وہ ہٹاتا تھا پھر آ کے بیٹھ جاتی تھی. تنگ آ گیا اور اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے ایک عالم سے کہنے لگا, اللہ اگر ایک اس مکھی کو پیدا نہ کرتا تو کائنات میں کون سی کمی آ جاتی؟ کیوں پیدا کیا اللہ نے ان مکھیوں کو؟ اس دور کے عالم جو ہوتے تھے میدے کے اسیر نہیں ہوتے تھے, مسند علم کے تاجدار ہوتے تھے, اور علم کا حامل وہی ہوتا ہے جو سچی بات بغیر کسی روک ٹوک کے کہہ دے. وہ عالم کہنے لگا اللہ نے مکھی کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ یہ تجھ جیسے فرعونوں کے ناک پہ آ کر بار بار بیٹھے اور تجھے احساس دلائے کہ تیرے پاس تو اتنا بھی اختیار نہیں ہے کہ تو اس مکھی کو بھگا دے, تو اللہ سے کیا مقابلہ کرے گا. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. تم اللہ کو چھوڑ کر جو دوسروں کو پکارتے ہو سارے اکٹھے ہو جائیں تو ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے. مکھی پیدا کرنا تو کجا, اگر تمہارے کھانے سے کچھ تھوڑا سا حصہ مکھی اٹھا کے لے جائے تو ساری دنیا جمع ہو کر اس سے واپس نہیں لے سکتی. رب العالمین, عالمین کا رب ہے, اپنوں کو بھی دیتا ہے, اغیار پہ بھی رزق بند نہیں کرتا. بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں دوستو, اس کی ربوبیت کی کتنی خوبصورت ادا ہے کہ اپنوں کو دال روٹی پہ خوش کر لیتا ہے, دشمنوں کو مرغن کھلاتا ہے. اپنوں کو خس و خاشاک کے جھونپڑے دے کر راضی کر لیتا ہے, دشمنوں کو محلات عطا کرتا ہے. ہاں, رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حجرے میں اپنی مبارک زندگی کے مبارک لمحات گزارے ہیں, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اس کی چھت اتنی نیچی تھی کہ بے خیالی میں اگر کوئی اٹھ جائے تو سر ٹکرا جائے. نہیں. اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس چارپائی پر آرام فرماتے تھے جس پر کوئی اسفنج کا گدا نہیں ہوتا تھا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن تشریف لائے, کونین کے سردار, انبیاء کے امام, فخر رسول, ہادی سبل, اللہ کے دلبر, ثقلین کے سرور, شافی محشر, برتر, بالا قدر, انبیاء کے افسر, حسین و نازنین, ماہ جبین, رحمت للعالمین, راحت للعاشقین, مراد المشتاقین, امام المرسلین, شفیع المذنبین, ساری کائنات میں بہترین, راہبر و رہنما, بدر الدجا, شمس الضحیٰ, خیر الورا, احمد مجتبی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا چارپائی پر سوئے ہوئے ہیں جس پر چٹائی بھی نہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر پر بان کے نقش, جسد اطہر پر نمایاں ہے, خون لرز رہا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے.
عرض کیا آقا کیسر و کسرا تو اطلس و کمخات پہ سوئیں، وہ ظلم کے نمائندے، اب ریشم پہ سوئیں اور کائنات کا سردار، اس کا بچھونا یہ ہو؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا عمر یہ میری اپنی پسند ہے، یہ میری پرسنل چوائس ہے، میرا ذاتی ذوق ہے، اللہ نے تو پیشکش کی محبوبم اگر منشا ہو تو احد کو سونے کا بنا دوں؟ کملی والے نے فرمایا نہیں، الفقر فخری، میرے معبود احد پہاڑ سونے کا نہیں مانگتا ہوں، ایک حبشی کو بلال بنا دو، سنگریزوں کو سونے کا نہیں بنانا چاہتا ہوں، ابن آدم کو انسان دیکھنا چاہتا ہوں۔ الہ العالمین میری منزل یہ نہیں ہے کہ پہاڑ سونے کے بن جائیں، میری منزل یہ ہے کہ خطاب کا بیٹا فاروق اعظم بن جائے، میری منزل یہ ہے کہ ابو قحافہ ابو بکر کہلائے، میری منزل یہ ہے کہ ابن عفان عثمان ذو النورین بن جائے، میری منزل یہ ہے کہ ابن ابی طالب علی المرتضی کہلائے، میری منزل یہ ہے کہ ولید کا بیٹا سیف اللہ کہلائے۔ ہے اللہ پتھر سونے کے نہ بنے، انسان سونا بن جائے، تو انسان سونا بنے کہ نہ بنے؟ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، یہ سبحان اللہ لڑاتا ہے کوئی؟ سبحان اللہ کہتے جاؤ اور دلوں میں محبت، انشاءاللہ محبت کے چراغ روشن ہوتے جائیں۔ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر عالم کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو احد کو سونے کا قبول نہ کیا، لیکن اللہ نے احد کو سونے کا بنا ہی دیا۔ سعودی عرب میں سونا ختم ہوتا ہی نہیں۔ میں ابھی بتا رہا تھا دوستوں کو، اسی فروری میں جب میں عمرے پہ گیا ہوا تھا، مکہ والوں نے بتایا ایک نیو مائن ملا ہے ہمیں گولڈ کا، ماہرین کی رپورٹ یہ ہے کہ ان لمٹ ہے، وہ قیامت تک ختم نہیں ہوگا۔ اللہ نے اپنے محبوب کی دھرتی کو سونے کا بنا دیا کہ نہیں؟ تم خوش ہو یا ناراض ہو؟ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، راولپنڈی کے روشن ضمیروں، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی دھرتی، حضور کی دھرتی ہدایت کا مرکز ہے کہ نہیں؟ پتہ نہیں آپ کے جذبات کیا ہیں، آپ کی فیلنگز کیا ہیں؟ میرے احساسات تو یہ ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دھرتی کندن ہے، کندن، وہاں گمراہی ٹک سکتی ہی نہیں، وہاں ضلالت ٹک سکتی ہی نہیں۔ حضور کی دھرتی سے ساری کائنات میں سعادتیں تقسیم ہوتی ہیں۔ ہاں تو میں عرض کر رہا تھا، رزق بھی دیتا ہے اور حکمت کے مطابق۔ رب العالمین الرحمن الرحیم، دیتا بھی سب کو ہے اور دیتا بھی ناراض ہو کر نہیں، شفقت کے ساتھ دیتا ہے، مہربانی کے ساتھ دیتا ہے،
بس ایک یہی داتا ہے جس کے باب رحمت پہ جلی حروف کے ساتھ لکھا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارا کرو، میں تمہاری دعا و پکار کو سننے کے لیے ہر وقت تیار ہوں۔ دنیا والوں سے مانگا جائے تو ناراض ہوتے ہیں، نہ مانگا جائے تو خوش ہوتے ہیں، لیکن یہ کتنا حسین داتا ہے، اس سے نہ مانگا جائے تو ناراض ہوتا ہے، مانگا جائے تو خوش ہوتا ہے۔ کتنے پیار سے فرمایا اذا سألک عبادی انی فإنی قریب، میرے محبوب میرے بندے آپ سے میرا پتہ پوچھتے ہیں، اللہ کو ملنا ہے کہاں ملے گا، کتنے دنوں کا سفر کریں رب تک پہنچنے کے لیے؟ رب العالمین نے فرمایا مجھے ڈھونڈنے والوں کو بتا دو، مجھ سے ملنے کے لیے دنوں، ہفتوں، مہینوں یا سالوں کے سفر کی تیاری کی ضرورت نہیں، انی قریب، میں تو تمہارے قریب رہتا ہوں۔ الہ العالمین کتنا قریب ہے تو؟ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تیری رگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہوں، شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، جب اتنا قریب ہوں ادعونی استجب لکم، تو پھر مجھے پکارا کر، میں تیری دعا و پکار سننے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہوں۔ الہ العالمین کس منہ سے آئیں، دامن میں تو ایک بھی خوبی نہیں، ساری زندگی خطاؤں میں گزر گئی، نامہ اعمال میں ایک بھی نیکی نہیں، حیا آتی ہے تیرے در پہ آتے ہوئے۔ فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے پیغمبر میرے گناہگار بندوں کو کہہ دو تمہارے گناہ بہت ہیں تو میری رحمت کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں۔ من یعمل سوءا او یظلم نفسا ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما، جس نے بہت ٹھوکریں کھائی ہوں، ساری زندگی خطاؤں میں گزاری ہو، لیکن جب شرمندہ ہو کر میرے در پہ آئے گا تو فرمایا مجھے غضبناک نہیں پائے گا، مہربان پائے گا۔ باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، گر کافر ہو گبر و بت پرستی باز آ، ای درگہ ماں درگہ نومیدی نیست، صد بار اگر توبہ شکستی باز آ۔ او گناہگار اگر 100 مرتبہ توبہ کر کے توڑ دی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں، ایک مرتبہ پھر میرے در پہ آ کے دیکھ، جبین نیاز جھکا کے دیکھ، طلب کا دامن پھیلا کے دیکھ، ندامت کے اشک بہا کے دیکھ، میرے فضل و کرم کو آزما کے دیکھ، تیرے آنے میں دیر ہے، میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی۔ باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے، یار لوگوں نے دکانیں سجا رکھی ہیں اور کہا جاتا ہے کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے، خالی ہاتھ آؤ گے تو خالی ہاتھ جاؤ گے، لیکن اس در سے صدا آتی ہے کچھ نہ لے کے آمد کرتی ہے۔ صبح تو سو رہا ہے لیکن
چڑیاں نہیں سوتی، ٹھیک وقت پہ جاگتی ہیں اور اس کی یاد کرتی ہیں کہ نہیں؟ مولانا سعدی مرحوم نے ایک ریاکار زاہد کا واقعہ لکھا ہے. ساری رات عبادت کرتا تھا، دن کو تسبیح پڑھتا تھا، اور صبح اٹھ کر محلے والوں سے کہتا تھا بدبختو سوئے رہتے ہو، ساری رات جانوروں سوئے رہتے ہو، اس فقیر کو دیکھو ساری رات عبادت کرتا رہا ہوں. جہنمیوں سب جہنم میں جاؤ گے، جانوروں سوئے رہتے ہو، فقیر تو ساری رات تسبیح پڑھتا ہے. اللہ نے فرمایا تیرا ایک بھی سجدہ قبول نہیں، ساری عبادت تیرے منہ پہ مارتے. یہ میری عبادت نے تجھے میرے بندو سے نفرت کیوں سکھا دی؟ صبح اٹھ کر رو رہا ہے، زارو قطار رو رہا ہے، لوگ پوچھتے ہیں تو بتاتا نہیں. ایک بے تکلف دوست کے اصرار پر کہنے لگا 40 سال کی عبادت منہ پہ مار دی گئی، ایک بھی سجدہ قبول نہیں ہوا، اتنے بڑے نقصان پر نہ روں تو کیا کروں؟ وہ دوست بھی کوئی عجیب تھا، کہنے لگا 40 سالہ عبادت قبول نہیں ہوئی تو پھر کب تک ٹکرے مارتے رہو گے؟ چھوڑو، جب قبول ہی نہیں کرتا رند بن جاؤ، مزے کرو. میرے عزیز دوستو، بظاہر تو یہ تھا کہ عبادت قبول نہیں ہوئی، لیکن میں کہتا ہوں کہ اللہ کو اس کی کوئی ادا پسند آ گئی تھی کہ اس موڑ پر گرنے نہ دیا، دستگیری کر لی. کہنے لگا توانی ازاں دل بپرداختن، توانی ازاں دل بپرداختن، دانی کے بیو تما ساختن. یہ تو نے کیا کہہ دیا کہ اس کا در چھوڑ دوں؟ پھر یہ تو بتا کے جاؤں کہاں؟ اس کو تو سجدے کرنے والوں کی بھی کمی نہیں، طواف کرنے والوں کی بھی کمی نہیں، رکوع کرنے والوں کی بھی کمی نہیں، قیام کرنے والوں کی بھی کمی نہیں. اس کو یاد کرنے والے تو بہت ہیں، ساری کائنات اس کی حمد و تسبیح کرتی ہے، لیکن میرے لیے تو اس کے در کے سوا کوئی در ہی نہیں. یہ محبوب ہی ایسا ہے کہ قبول کرے یا نہ کرے، لیکن یہ ٹوٹے پھوٹے سجدے اسی کے در کے لیے مخصوص ہیں. تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، پر درے غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں. ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں. نہیں جاؤں گا یہ در چھوڑ کر، یہیں جان دے دوں گا رو رو کر، لیکن اس کا در چھوڑ کر نہیں جاؤں گا کہیں. دن بھر رویا، رات آئی سجدے میں گرا، فرمایا قبول است گرچہ ہنر نیستت، کہ جزما پناہ دیگر نیستت. آج ہم نے تیرا یہ سجدہ بھی قبول کر لیا اور سب کا 40 سالہ عبادت بھی قبول کر لی، اس لیے کہ جب تو نے یہ کہا کہ ہمارے سوا تیرا کوئی در نہیں، تو پھر ہمیں بھی خیال آیا کہ ہم کیوں تجھے تنہا چھوڑ دیں. بغیر کچھ لیے سب کچھ دینے والا کون؟ اللہ ہی. تانا دیے بغیر اپنے گناہگار بندو کو معاف کر دینے والا کون؟ الرحمن الرحیم. آج کی شب زندہ رہنے والوں کو پھر سال کے بعد ملے گی. ہاں میرے عزیزو، میرے پیارو، تمہیں کس نے نفرت کے انگاروں پہ تڑپا دیا؟ خدا کی قسم میں تو تم سے محبت کی باتیں کرنے آیا ہوں، میں تم سے پیار کی باتیں کرنے آیا ہوں.
میرا سب کچھ قرآن ہے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. قرآن محبت کا درس دیتا ہے نا. آؤ آج ہم صرف رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن کر بیٹھے. الرحمن الرحیم، دیتا بھی سب کو ہے اور دیتا بھی مہربانی کے ساتھ ہے، شفقتوں کے ساتھ ہے، جھڑک کر نہیں دیتا، تانا دے کر نہیں دیتا. مالک یوم الدین، تیسرا جملہ. سوالی نے اپنے داتا کے اختیار کا اعتراف کیا کہ جزا و سزا کے دن کا مالک و مختار بھی تو. جس دن پکار ہوگی لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، حشر کے میدان میں اللہ کی جلال میں ڈوبی ہوئی پکار آئے گی، آج کس کی بادشاہی کا دن ہے. سناٹا ہوگا، سناٹا، کوئی جواب نہیں دے پائے گا. پھر خود رب العالمین فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج صرف اسی کی بادشاہی کا دن ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، آج تو کوئی اس کی اجازت کے بغیر شفاعت بھی نہیں کر سکتا. اللہ اپنے محبوب کو اجازت دیں گے شفاعت کی. بخاری کی حدیث ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سر جھکائیں گے. عاجزی، تواضع، رقت اور انکسار سے بھرا ہوا سجدہ، آنسو کے دریا بہا دیں گے رحمت عالم. دنیا کے ہزاروں سجدے بھی اس سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو رحمت عالم انسانیت کو بخشوانے کے لیے سجدہ کریں گے. رب العالمین فرمائیں گے ارفع راسک، میرے محبوب بس اب تیرے آنسو نہیں دیکھے جاتے، سر اٹھاؤ. ارفع راسک، سر اٹھاؤ. آگے سنیے، سل تو ہوتا، تم مانگو میں عطا کروں. یہ نہیں کہ ارفع راسک فافعل ما شئت، سر اٹھائیے جو جی میں آئے کیجئے. نہ، ارفع راسک، سل توتا، اشفع تشفع، تو مانگ میں عطا کروں، تو دامن پھیلا میں بھر دوں. تیرے آنسو بھی قبول، تیری عاجزی بھی قبول، تیرا سجدہ بھی قبول، تیری تواضع بھی قبول. لیکن اختیار نہیں بدلے گا، اتھارٹی چینج نہیں ہوگی. تو سوالی رہے گا، میں داتا رہوں گا. تو مانگتا ہوا اچھا لگتا ہے، میں دیتا ہوا اچھا لگتا ہوں. وہ میرے محبوب، تجھ سے بہتر مانگنے والا کوئی نہیں، مجھ سے بہتر دینے والا کوئی نہیں. مالک یوم الدین، جزا و سزا کے دن کا مالک و مختار کون؟ جزاکم اللہ. اللہ ہی. تمہید مکمل ہو گئی تو انسان نے سوال کرنے سے پہلے ایک وعدہ کیا. ہاں، وفا بھی تو ہونی چاہیے نا، صرف جزا کی طلب تو نہ ہو نا، کچھ وفا بھی ہو. یہ تو نہیں کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کروا کروا تھو تھو، کچھ وفا بھی ہو. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. الحمدللہ. میری آخرت کا سرمایہ یہی ہے، یاد کروا کے جا رہا ہوں. جی صاحب،
جملے یاد کروا کے جا رہا ہوں انشاءاللہ. میں مر جاؤں گا لیکن بعد میں جب کوئی پوچھے گا نا تو یہ جملے یاد ہوں گے میرے عزیزوں کو, میرے دوستوں کو. ایاک نعبد, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. مسجد کے اندر بھی مسجد کے باہر بھی سجدہ کس کا؟ اللہ ہی کا. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے. تجھ سے بھی یا تجھ سے ہی؟ جزاکم اللہ. تجھ سے ہی, اس لیے کہ نبیوں نے بھی مدد کس سے مانگی, رسولوں نے بھی مدد کس سے مانگی. سب سے پہلا نبی ابو البشر حضرت آدم امتحان سے گزر رہے ہیں, ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے ہمارے رب, اگر تیرا فضل و کرم شامل حال نہ ہو تو ہمارا سفینہ کبھی کنارے نہیں لگ سکتا. قرآن کریم نے یاد دہانی کرائی. وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. مچھلی والے یار کی بات یاد کرو. رات کی تاریکی میں, دریا کی گہرائی میں, شکم ماہی میں یونس نے کسے یاد کیا؟ رب العالمین نے فرمایا ہم نے یونس کی دستگیری کی, ہم نے یونس کا سفینہ پار اتارا, ہم نے یونس کی حاجت روائی کی. لولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. اگر میرا یونس امتحان و آزمائش کے اس موڑ پر مجھ سے مدد نہ مانگتا, مجھے یاد نہ کرتا تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا. دنیا کی کوئی ذات, دنیا کی کوئی شخصیت, دنیا کی کوئی ہستی یونس کو اس آزمائش سے نجات نہیں دلا سکتی تھی. یونس کا مددگار کون؟ آدم کا مددگار کون؟ یعقوب کا مددگار کون؟ یوسف کا مددگار کون؟ کنعان کے کنویں میں یوسف کی جان بچانے والا کون؟ اور شاہی محل میں یوسف کی آن بچانے والا کون؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے. تمہید مکمل ہو گئی, اللہ کی رحمت متوجہ ہو گئی. اب مانگ جو مانگنا ہے, مانگ جو مانگنا ہے. تو انسان نے دامن پھیلا لیا. اہدنا الصراط المستقیم. میرے رب کوٹھیاں نہیں مانگتا ہوں, بنگلے نہیں مانگتا ہوں, جاگیریں نہیں مانگتا ہوں, بیوک, کیڈلک, دہاج, امپالا اور رولس رائس نہیں مانگتا ہوں, پاکستان کی ٹویوٹا مزدا سوزوکی نہیں مانگتا ہوں. اہدنا الصراط المستقیم. صراط مستقیم عطا کر. جسے صراط مستقیم مل جائے اسے کس چیز کی کمی؟ ہاں, مرد مومن کے ہاں سب سے قیمتی دولت صراط مستقیم. اس نے اپنے داتا سے صراط مستقیم مانگا. اس کے دشمن کو پتہ چل گیا کہ اہل ایمان کے ہاں سب سے قیمتی ہیرا یہی ہے.
اس نے چوری کا اعلان کیا. کس نے؟ خان بہادر شیطان نے. کہنے لگا لَأَقُودَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. میں تیرے بندوں کو صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا، کبھی سامنے سے، کبھی عقب سے، کبھی دائیں بازو سے، کبھی بائیں بازو سے حملہ کروں گا. نہیں چلنے دوں گا انہیں صراط مستقیم پر. اور جو لوگ میرے جال میں پھنس گئے انہیں ناشکرا بنا دوں گا. کھائیں گے تیرا رزق، چلیں گے تیری دھرتی پر، سانس لیں گے تیری ہواؤں سے، اور دامن پھیلائیں گے غیروں کے آگے، سر جھکائیں گے غیروں کے آگے، مشکلات میں پکاریں گے غیروں کو. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. ہر جائی بنا دوں گا. جو میرے مرید بنیں گے انہیں شیدائی نہیں رہنے دوں گا، حلوائی بنا دوں گا. ہاں جی، آپ نے اپنی دولت بھی معلوم کر لی اور شیطان کا اعلان بھی سن لیا. اب آئیے قرآن کریم سے پوچھتے ہیں صراط مستقیم ہے کیا؟ رب العالمین نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. جس نے مجھ سے ملنا ہے اسے بتا دیا جائے کہ مجھ سے ملنے کا راستہ صراط مستقیم ہے. تم صراط مستقیم چلو گے تو رب مل جائے گا. اس کو اپناؤ، دوسرے راستوں کو مت اپناؤ. صراط مستقیم تم میں وحدت پیدا کرے گا، تم میں اتحاد پیدا کرے گا. یہی وجہ ہے توحید جوڑتی ہے اور شرک توڑتا ہے. توحید اتحاد پیدا کرتی ہے اور شرک افتراق اور نفاق پیدا کرتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب فرمایا، فرماتے ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. یقیناً میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، بس اسی کی ہی عبادت کرو، یہی صراط مستقیم ہے. سورہ یاسین میں ارشاد ہوا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ. حشر میں حق تعالیٰ فرمائیں گے آج ذرا نکھر جاؤ. شیدائی ایک طرف، حلوائی ایک طرف، یکجائی ایک طرف، ہرجائی ایک طرف، موحد ایک طرف، مشرک ایک طرف. نکھر جاؤ ذرا. وفادار ایک طرف، غدار ایک طرف، نمک حلال ایک طرف، نمک حرام ایک طرف. رب العالمین فرمائیں گے الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لے لیا تھا کہ اللہ تعبدوا الشیطان، شیطان کی اطاعت نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وَاعْبُدُونِی، اور میری ہی عبادت کرنا. ھذا صراط مستقیم.
اللہ کی ہی عبادت کرنے کا نام ہے صراط مستقیم. یہی وہ صراط مستقیم ہے جو اللہ نے اپنے خلیل کو عطا فرمایا. ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. یہی وہ دولت ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی. ارشاد ہوا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. ایک اور مقام پہ فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اب بندے نے اپنی ڈیمانڈ میں ذرا وضاحت کی. صراط الذین انعمت علیہم، میرے داتا وہ راستہ عطا کر جس راستے پر تیرے انعام یافتہ بندے چلتے رہے، جن پر تیرے انعام کی بارش ہوئی. قرآن کریم نے اللہ کے در سے انعام حاصل کرنے والوں کے 4 طبقے بیان کیے. کتنے؟ الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. پہلا انعام ملا نبیین کو، دوسرا انعام ملا صدیقین کو، تیسرا انعام ملا شہداء کو، اور چوتھا انعام ملا صالحین کو. جزاکم اللہ. اب مخفف کریں. پہلا انعام ملا نبوت کو، دوسرا انعام ملا صداقت کو، تیسرا انعام ملا شہادت کو، چوتھا انعام ملا اطاعت کو. پہلا انعام ملا اونچی آواز سے، پہلا انعام ملا نبوت کو، دوسرا انعام ملا صداقت کو. صداقت نا، تم بھی ریڈیو سے اردو سیکھتے ہو نا، اور ریڈیو پر تو ایسے پڑھے لکھے آتے ہیں جو تمغے کو تغمہ کہتے ہیں. ہاں، دوسرا انعام ملا صداقت کو، تیسرا انعام ملا شہادت کو، اور چوتھا انعام ملا اطاعت کو. اچھا، نبیوں میں سب سے زیادہ انعام ملا رحمت للعالمین کو. میں کہا کرتا ہوں، اگر آپ کا ذوق اجازت دے تو میں کہتا ہوں نبیوں میں اللہ نے انعامات تقسیم کیے. کسی کو یوں دیا چٹکی، کسی کو یوں دیا مٹھی، کسی کو یوں دیا لب بھر، کسی کو یوں دیا چلو بھر. لیکن جب رحمت للعالمین کی باری آئی تو اللہ نے اپنے محبوب کو جھولیاں بھر بھر کے عطا کیا. ہے کہ نہیں؟ سلیمان کو انعام ملا، تخت سلیمانی ہواؤں کے دوش پہ اڑتا ہے. انعام ہے کہ نہیں؟ بہت بڑا انعام ہے. قرآن پاک نے فرمایا فسخرنا لہ الریح، ہم نے ہواؤں کو مسخر کر دیا سلیمان کے لیے. انعام ہے کہ نہیں؟ لیکن تخت سلیمانی ہواؤں پہ کے دوش پہ اڑتا ضرور ہے، مگر آسمانوں کے نیچے نیچے. رحمت للعالمین کو انعام ملا. میرے آقا تو جوڑوں سمیت پہنچے عرش بری پر، باقی سب کو معراج ہوئی زمینوں پر، اور رحمت للعالمین کو آسمانوں پر. اللہ نے کتنا بلیغ کنایا دیا، کتنا فصیح اشارہ کیا. باقی سب نبیوں کو معراج ہوئے زمینوں پر، رحمت للعالمین کو
آسمانوں پر رب نے کتنا بلیغ اشارہ کیا، جتنا زمین سے آسمان اونچا ہے اتنی ہی باقی سب نبیوں سے محمد کی شان اونچی ہے۔ یوسف کو انعام ملا، حسن دیا یوسف کو، دیکھنے والیاں انگلیاں کاٹ بیٹھی مگر ایمان نہیں لائیں۔ انعام تو ہے، دیکھنے والیاں حواس باختہ ہو گئی، مدہوش ہو گئی، ان کی ہوش اڑ گئی۔ جنہوں نے یوسف کو دیکھا ہوش کھو بیٹھی، جنہوں نے محمد کو دیکھا ان کے کھوئے ہوئے ہوش بحال ہو گئے۔ آج نکل گئی بات، یوسف کو دیکھنے والے بے ہوش ہو جاتے ہیں، محمد کو دیکھنے والے تو ہوش میں آ جاتے ہیں۔ یوسف کو دیکھنے والیوں نے انگلیاں کاٹ ڈالیں، ایمان نہیں لائیں۔ رحمت للعالمین کو دیکھنے والے پہلے ایمان لائے، پھر انگلیاں تو کیا گردنیں کٹوا دیں۔ حسن یوسف دم عیسیٰ جد بیزاداری، آنچ خوباں ہمدارند تو تنہا داری۔ پہلا انعام ملا نبوت کو اور دوسرا انعام دیا صداقت کا تاجدار۔ اس امت میں سب سے پہلا صداقت کا تاجدار صدیق اکبر۔ دل کی گہرائیوں سے کہہ دو نا، جو صدیق اکبر کے رضاکار بیٹھے ہیں وہ دل کی گہرائیوں سے کہہ دینا ہاں، رضی اللہ تعالی عنہ۔ معین محمد، کرین محمد، یسار محمد، یمین محمد، امان محمد، امین محمد، سپردار مہر و نگین محمد، ابو بکر صدیق دین محمد۔ فتنہ انسی و کذاب مٹایا کس نے؟ صدیق۔ ہاں 27ویں کی شب ہے نا، دل کی گہرائیوں سے کہو صدیق۔ اللہ کے فرشتے لے جائیں سبز گنبد کی فضاؤں میں، اور صدیق اکبر کو ملے رپورٹ کہ راولپنڈی میں تیرے کچھ رضاکار بیٹھے تھے، جمع تھے، تیرا تذکرہ ہو رہا تھا اور دل کی گہرائی سے تیرا نام بلند کر رہے تھے۔ صدیق بڑا باوفا ہے، فاصلہ تو ہے کوئی نہیں، فاصلہ تو ہے کوئی نہیں۔ مجھے یقین ہے اپنے آقا سے عرض کرے گا، اللہ کے محبوب جو مجھے پیار سے یاد کر رہے ہیں ان کی بخشش کے لیے اللہ سے سفارش کیجیے۔ فتنہ انسی و کذاب مٹایا کس نے؟ صدیق۔ زور ردت کا زمانے سے ہٹایا کس نے؟ فارس و روم کو مٹی میں ملایا کس نے؟ اور کفر کو موت کا پیغام سنایا کس نے؟ ثانی اثنین ہے اللہ کا شہدائی ہے، جا کے بھی پہلو محمد میں جگہ پائی ہے۔ صدیق کے اوصاف کا اقرار کرو ورنہ لازم ہے کہ قرآن سے انکار کرو۔ میں صداقت کا سب سے بڑا تاجدار انعام اللہ علیہم من النبیین، راجدہ کا تصور الحمدللہ سنی کتنا خوش نصیب ہے۔ ابھی آپ حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سماعت فرما رہے تھے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور حضرت شاہ صاحب کے بیانات کو آگے اپنے دوستوں میں بھی شیئر کرتے رہیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔